ہمیں بہت اچھا لگا ہے، ہم اس سے بولڈ بھی ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان پہ 10 سال محنت کی ہے، وہ اتنا وہ ان کا کانفیڈنس نہیں آیا تھا جو اتنا ان کے درمیان 10 دن میں وہ کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو میں IRC اور ساتھ ساتھ سوات پارٹیسپیٹری کونسل کا مشکور ہو کہ ان کے کولیبوریشن سے بچوں کے تھیٹر کا اور جو پروگرام کیا گیا سوات کے مختلف اسکولوں میں وہ انتہائی حوصلہ افزا، انتہائی تسلی بخش اور انتہائی ایک تخلیقی عمل ہے۔ السلام علیکم یار اسنین زستا یار یو خبره ده د پارک خودي سره انتهای ډیره غنه ده دا اوس څه وجه کیدی شي یار دا خو زموږ د سوات د امن دوج نه کنه سوات کې دونه امن دی بل دا خبر هم ده کنه زموږ د سوات د خلکو دا کاروبار به سٹارټي روزګار به مارکیټونه به چلیږي مونږ به د خدای نه دا دعا کوو چې الله پاک زموږ د سوات همیشه د قصې په امن او امان باندې ساتي آمین آمین چپ 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 خدای بخوا یا ذره دوره د سوات له خراب شي دي تعلیمي ادارې باندې کوي کورونه خالی کوي تاسو قدم به خور مردان دي لرسي او د دې کورونه باندې وس کړه خدای بخوا یا ذره دوره د سوات له خراب شي دي کورونه خالی کوي تعلیمي ادارې باندې کوي تاسو قدم به خور مردان دي لرسي او د دې کورونه باندې وس کړه مارونو ما مرګرو ما پکېږي مونږ به خپل سوات ته ضرور ځو مونږ به خپل سوات ته ضرور ځو زما سوات ډېر زیات شوی دی زما سوات ډېر زیات شوی دی خدای بخوا یو ذره له نوره د سوات له ټیکسي دي لارې کولی شي دي په سوات کې هم نه امان دی تاسو خپلو کورونو ته تللی شئ خدای بخوا یو ذره له نوره د سوات له ټیکسي دي لارې کولی شي دي هم نه امان دی تاسو خپلو کورونو ته تللی شئ کامران صاحب ولې خیر خو دی که نه نننی اخبار کې خو چې اسوات الله ورځ ورځ خرابېږي یاره دا خبرې هم ښه کړله په سوات کې حالات ډېر خراب شوي پته نه لګي چې کوم سپېره ووه ورسره دا مه وروئ چې زر ته زر سکولونه بند کړئ ګوره دې خبره ده چې زموږ په دې حکومت کې مجبه کسان نسي دوی له پکار دی چې د حالت دغه کولو لپاره موږ سره تعاون وکړي الټه موږ ته وایي چې سکولونه بند کړئ استاد صاحب سکولونه بند شي نو سبقونه بیا چل کېږي خپل سبق وایه داسې افواګانې دي ښه او استاد صاحب استاد زه خو ډېر یېرېږم زه خو مخکې د سبق ویل غواړم زما د مستقبل پیچل کېږي زه خو ډاکټر جوړېدل غواړم الله به تا ضرور ډاکټر جوړوي ښه بچې خپل محنت کوه ښه انشاءالله بچې ولې ژاړې روټۍ وره که نه روټۍ نه خورم زما خپله مور یادېږي ګوره اوس روټۍ وره کیمپونو کې به وکړو ستا مور دې پکې مونږ وګورو ښه بچیه چې کله حالات خراب وو زما مور په هغه کې شهیده شو انا لله وانا الیه راجعون الله تعالی لاک لاک شکر موږ د سکول ټول واړه پوره دي او د الله تعالی په موږ باندې غټ احسان دی یو خبره کوم دی چې پېښور ته تلم زما راټول سوچ د دې وړو سره مې چې دورې دې سبق پیچل کېږي استاد صاحب زه خو ډېر یېرېدلی وم ما خو چې موږ خپل کورونو ته اوس واپس لاړو الله تعالی لاک لاک شکر یار په موږ باندې الله طرف یو امتحان و موږ الله په دې کې کامیاب کړه الله دې مخکې خیر کړي او استاد صاحب السلام علیکم زه یم عبدالکبیر نن د تازه خبرونو سره د سوات حالات ورځ ته ورځه په خرابېدو دي او د شیرپسندو د طرفه موږ ته په مخه دمکیانې میلاویږي والسلام سودی صاحب بچې دا ټیم ناوخته دی اوس یو دېرش نیمه شپه ده خو سهار به سکول ته وختي پاسئ دا عزیزه دا ټي وي هغه خوا کمرې ته ویسه او سکول ته چې سهار ځئ نو دا واړه به راسو ډایرکټ په سکول ته ځئ ښه بازار کې به ځئ بېځایه نه ودرېږئ صحیح ده ته ورځ ګراني کار باندې کې داسې ومړی نه ګران و یاره
حاجی اسکول له وځه که شانتي بریم بچر د اسکول ته نه شو بسته هر څه بوشي بچو هر څه بوشي ښه همدار روان امتحان چې دی که دا به ورنه کړو زما به یو کال به غونډ خراب شي ضایع به شي او زما ډاکټر جوړېدو خوب هم نه پوره کېږي هر څه بوشي بچو د الله نه سوال کو هر څه بوشي ښه صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه شو دی صاحب خیمه صاحب دا ماشوم مې د کور نه راوستی دی او کور کې راوځي زه ځم سکول ته ما ورته یې مه ځه لکه خپل خو د وینا زه ځم او ما امتحان نه تیاری کړله زه امتحان ورکوم نو که تاسو دلته کې نو تاسو به ډېره مهرباني صاحبه ګوره جي خبر اورئ د خپله زخمي ده چې دی کله ښه شي خیر دی یو کال د نور ضایع شي خیر دی دی به بیا راشي امتحان به ورکړي مونږ به بل کلاس ته شفت کړو نو سر ما ډېر سخت محنت کړی دی که تاسو په دې امتحان کې کښېنولم زما به یو کال ځای شي او ستاسو به ډېره زیاته مهرباني وي که زه دلته کښېنولم ستا څنګه خوښه ده زه کښېنم قلاره بچو اواله پرچې صاحبه زه درنه ورځم او ماسپښین مې بیا واپس راشم صحیح ده ټیک شو تاسو تللی شئ څنګه ستاسو دا بچی داسې زمونږ هم به دی لاړو صاحبه او دغه شان سدیش د خپلې معذورتیا باوجود په امتحان کې کېناستو او په خپل کلاس کې فرست پوزیشن واغستو او نوره خبره موږ د ده د خولې نه په خپله واورو زه نن ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې ما په خپل کلاس کې فرست پوزیشن اخیستی دی د دې کامیابۍ نه شاته زما د والدین او د ټیچینګ سټاف او د کلاس فیو ډېر لوی لاس دی هغو زما سره ډېر زیات محنت کړی او تعاون یې راسره کړی دی او زه یې دې مقام ته راورسولم ما فرست پوزیشن واخیستو زه د هغو ډېر زیات شکرګزار یم او اوس به زما ډاکټر جوړېدو خوب ضرور پوره کېږي استاد صاحب ولې سره ولې تاسو سره موږ راځو ورې چې استاد صاحب تاسو ته بهر چې لګرم زه چې راړم په دې کې نه صاحب ویډیو دې شوې او ډېر شي خلک زخمي شو استاد صاحب کرفیو لګي زه ډېر په مشکل سره علم استاد صاحب ستاو خبره بالکل صحیح ده تاو خپل ګیمونو کې مشغوله یې او خدای خبر چې هغه به کوم ځای کې وي او اوس خو زمونږ د سکولونه هم بند شو او ما ته زما مور پلار ویلي چې ته به استاد راغېږې او زما د مور پلار خواهش به هم پوره نه شي نو دعا کوئ چې خدای دې موږ ته امید هم میلاو کړي او زمونږ واپس خپل سواد ته لاړو لکه مبارک شه لکه لکه تاسو خبرې داسې کار دی یو خو اوږد موندی شو بل د سوات حالات ټیک شو موږ به سوات ته ځو جو وقت ہم پہ گزرا ہے وہ بہت ہی برا تھا اس کا احساس صرف ہمیں ہی اور کسی کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم پہ ہی گزرے تھے جب ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ہمارے دل بہت ہی زیادہ دھڑک رہے تھے اور ہم بہت ہی زیادہ رو رہے تھے کیونکہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے جو طالبان جو ہے نا انہوں نے اسلام کا نام بدنام کیا تھا اور وہ طالبان نہیں تھی لیکن وہ دہشت گرد تھی یہاں پر میرے بھائیوں نے جو خاکہ پیش کیا اس کا اہم مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے حالات جو بھی ہمیں اپنی پڑھائی جاری کرنی چاہیے اور حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمارے ملک کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم آگے پڑھ سکیں تعلیم چې د هر ماشوم پیدایشي حق دی هم د میل اینڈ فیمیل د دواړو دی نو تعلیم د زموږ فرض دی او موږ به یې خامخا حاصلو او خپل منزل ته به رسو دا انټرویو چې وه زموږ 8 ورځې چې زموږ ټریننګ و دې کې موږ له ټریننګ راکړو په دې کې موږ خاکې کې حصه نه واخیستې اولنی ځل چې ما په دې خاکه کې حصه واخیسته او ډېر ښه موږ ته ولګېده چې ما نور کله ایکټینګ دا نه وکړی اولنی ځل چې ما ایکټینګ وکړه ہمیں بہت اچھا لگا ہے ہم اس سے بولڈ بھی ہو گئے ہیں اور بہت اچھا لگا ہے کہ ہم اس میں حصہ لیا ہے
شروع میں ہمارے ساتھ میں امن تھا، سب ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہتے تھے، پیار تھا، محبت تھی ہر جگہ پہ. اور اب پھر طالبان آئے، فوجی طالبان، ان لوگوں نے ہمارے سوات کو خراب کر دیا، برباد کر دیا. اور ابھی ماشاءاللہ پھر سے ہمارے سوات میں اچھی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور ہمیں اسی طرح پہلے کی طرح پیار سے رہنا چاہیے. اور میری گورنمنٹ کو یہ سوال ہے کہ وہ پلیز یہ اسکول آگے بھی بنائیں اور یہ جتنے بھی ہیں ان کو نہ خراب کرے. سوات پارٹیسپیٹری کونسل ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ این جی او ہیں. اس کی بیسس یہ تھی کہ یہ سوات کے جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز تھے، سی بی اوز تھی، ان کا ایک نیٹ ورک تھا. بعد میں اس کا گورننگ بورڈ بنا اور ساتھ میں آپ کا یہ پروگرام بھی چل رہا ہے. اور جو گزشتہ 3-4 سال تھے تو اس میں بھی ہم تھوڑی کوشش کی ہے کہ دوسرے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مختلف سب کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی طرح سے ایکٹیو رہے ہیں. یہ تمام سب دیکھ رہے ہو، یہ فل کورہی کی بچے ہیں حاصل کے. ایک سارے بچے میں رہتے بھی ہیں کہ بالکل ادھر ہی رہتے ہیں. بالکل آئی آر سی کے طرف سے جو کام کیا گیا ہے یہ کافی مفید ثابت ہوگا. دوسرا یہ کہ سوات کا جو علاقہ ہے، سوات ڈسٹرکٹ میں جو تباہی ہوئی ہے طالبان کے ہاتھوں بھی، طالبان کے بعد جو فلڈ نے جتنی بھی تباہی مچائی ہے، تو ایسی حالات میں یہاں پہ اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سماجی زندگی کے لیے بھی، ہمارے سکولز کے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوں گی. میری اپنے ڈائریکٹر صاحب سے بھی ایک اپیل ہے اور میں وسیم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئندہ کے لیے سوات کے اوپر جو ہے مختلف علاقے ہے، سوات کی مختلف تحصیلیں ہیں جہاں پہ طالبانائزیشن نے کافی نقصان پہنچایا ہے، وہاں پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کافی پیچھے کی طرف دھکیل دی گئی ہے. تو وہاں پہ ضرورت ہے کہ وہاں پہ بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹی ہو. آخر میں وسیم صاحب اور اس کی ٹیم کے ہمارے جو کولیگز ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، اشتیاق صاحب، ایڈون اقبال اور کیمرہ مین صغیر صاحب، الوینا دی کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کام کو ایک لگن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ یہاں پہ کیا ہے، ایک دوستانہ ماحول میں کیا ہے، بچوں کے ساتھ بہت اچھے روابط رکھ کے بہت اچھی طریقے سے بچوں کو سمجھایا. اور میں تو ان کا ایک طرح کا دوست بن گیا ہوں. میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ بار بار سوات آئے اور بار بار جو ہے اپنے ادھر جتنے بھی دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پہ یہ پروگرام کرے. جو بچے اس کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنے کمنٹس کچھ یوں دیے کہ اس میں جو سینٹرل جو آئیڈیا تھا، جو تھیم، اس میں امن سے متعلق باتیں تھی. تو ہم لوگ بڑی دکھی ہیں اور جو لوگ جن لوگوں کے دل دکھے ہوتے ہیں تو وہ امن و عاشتی، بھائی چارے اور ان کو وہ ہوتی ہے کہ بھئی امن ہو، خوشی ہو. تو میں بڑے وثوق سے کہوں گا کہ جن بچوں نے یہ ڈرامہ دیکھا، جن ٹیچرز نے، میں نے خود، اور جن بچیوں نے یہ خاکہ دیکھا ہے، تو ان تمام پہ اس کا ایک مثبت اثر ضرور پڑے گا. آئی آر سی کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ کمیٹڈ ہے، بہت پروفیشنل ہے، بہت خوش اخلاقی سے اور بہت یعنی اپنے کام کے ساتھ جو لگن ہے ان کی، اسی وجہ سے نئے بچوں کو جس طرح انہوں نے ٹرین کیا اور جس طرح انہوں نے اعتماد اس میں پیدا کیا، تو میں تو حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح یہ کر پا رہے ہیں. جب پہلی دفعہ جب میں نے دیکھ لیا
تو میں تو خود حیران ہو گیا. اس میں ایسے بچے بھی انہوں نے سلیکٹ کیے کیونکہ جو ہمارے اسکول کے جو بچے تھے جو پرفارمر تھے پہلے سے مختلف پروگرامات میں, تو انہوں نے اس میں سے کچھ لیے اور زیادہ تر نئے بچوں کو اس نے لیا. ہمیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان بچوں نے پہلے کسی پروگرام میں حصہ نہیں لیا, تو یہ کس طرح کریں گے. پہلے ہم نے سوات چلڈرن اسکول, خوشحال پبلک اسکول, سروش اکیڈمی اور اکبر کور فاؤنڈیشن, ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ٹریننگ ان بچوں کو لیا اور ان کو ٹریننگ دی. اس کے بعد مختلف اسکولوں میں جا کے پرفارم کیا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سب بچوں کے ساتھ سارے یعنی یہاں کے اسپیشلی سوات کے جو اسکول ہے جو بہت متاثر ہو گئے ہیں دہشت گردی سے, بہت سے اسکول اس میں تباہ ہو گئے ہیں, ان کے بچے ابھی تک ٹراما میں شکار ہے, ان کے بڑے ٹراما کا شکار ہے. تو اس حوالے سے اس طرح کے پروگرامات جو ہے جتنی زیادہ ہو تو اس سے ایک تو بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے تاریخ کو جو ابھی بھی ان پر جو قیامت گزری ہے اور ابھی تک وہ جو بعض چیزوں کے حوالے سے یہ سفر کر رہے ہیں تو یہ اپنے منہ سے جب کہیں گے تو ان کے دل کی ایک بڑاس جو ہے وہ نکل جائے گی اور آگے چل کر اپنے اس ملک کے لیے, اپنے اس مٹی کے لیے, اپنے اس وطن کے لیے میرے خیال میں بہت کچھ کر سکیں گے. میں خاکہ دیکھ رہا تھا اور اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ان دنوں ہمیں بھی یہ دھمکی آمیز خطوط ملتی تھی. جب یہاں ہم آتی تھی صبح سویرے تو ایک خط یہاں پر ضرور پڑا ہوتا تھا اور جب کھول کے دیکھتے تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اپنی یونیفارم چینج کر دو, یہ پینٹ شرٹ یہ انگریزوں کی وردی یہ اتار دو ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دوسرے دن جب ہم آتے تو خط ملتا کہ لڑکیوں کی تعلیم بند کر دو, لڑکیاں اسکول نہیں آئیں گی. اب ہم بحیثیت ایک قومی کے قوم کے فرد کے ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا کوشش کریں بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کے لیے کوشش کریں. یہ وہ بندوق والا دور نہیں ہے, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی والا دور ہے اور جتنا ہم زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے, ہماری قوم جتنا پڑھا لکھا قوم ہوگا تو جو ہے نا ہم دوسرے اقوام کا مقابلہ کر سکیں گے. تعلیم کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں کیونکہ اور یہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بندوق لے کے جو ہے نا دوسرے اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. یہ تو سیٹلائٹ دور ہے, سیٹلائٹس میں آپ جو ہے نا بندوق کا وہ رینج سے باہر ہے. سوات جیسے علاقے میں جو کہ پچھلے 2.5-3-4 سالوں میں بدترین دہشت گردی سے گزرا ہے اور یہاں پر لڑکیوں کے ادارے کو جلایا گیا تھا, لڑکیوں کے اداروں کو, لڑکوں کے اسکولوں کو بموں سے اڑایا گیا تھا اور ہمارا یہ پوری جو نئی نسل ہے یہ ایک ٹراما کا شکار ہوا ہے. تو تھیٹر کی جو ایک دوسری خوبی میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ یہ جو ڈرامہ سے اس طرح تھیٹر کے پروگرامز میں حصہ لے کر اپنا اظہار کر کے اپنے سماج اور اپنی معاشی اور سماجی زندگی کے بارے میں ان کا ڈرامہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا. ہم کافی خوش ہیں کہ اس قسم کے اقدامات جو آپ لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زبردست, یعنی مطلب یعنی کہ قابل ستائش ہے جو آپ لوگ اسکولوں میں جا کے بچوں کو اویئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا پن ہے, ٹھیک ہے, اور امید ہے کہ آپ لوگ جب اس طرح مزید بھی آپ لوگ اسکولوں میں جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس میں آپ لوگ منعقد کرائیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس پیدا ہوگی, لوگوں میں آگاہی پیدا ہوگی, لوگ سمجھیں گے کہ یار ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو پھر اس قسم کے حالات جو ہے نا یہ جو 2006, 2007, 2008 میں یا 2009 میں جو ہمارے ساتھ پیش آئے, اس قسم کے حالات جو ہے نا پھر دوبارہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ایک تو ان بچوں نے IRC کی ٹیم نے ان بچوں کو سٹوری خود لکھنے کا طریقہ سکھایا کہ سٹوری کس طرح لکھتی ہے اور یہ آج کا جو پلے ہے کیونکہ یہ جو آج کا جو پلے ہے ان بچوں کے ساتھ ایکچول ہوا بھی اس طرح ہے کہ یہ بچے یہاں سے کرائسس میں بہت یہ حالت خراب تھی, پھر کرائسس میں یہ بچے پیدل چلے پشاور, وہاں پہ کافی دن گزرے, اس کے بعد یہاں آئے تو بہت اچھی خوشی ہوئی اور بہت اچھا محسوس ہوا کہ بچوں نے خود سٹوری لکھی اور پھر اس سٹوری کے مطابق IRC ٹیم نے ان کو ٹرین کیا
اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچے جو پہلے بول نہیں سکتے تھے آج بہترین ایکٹنگ کر رہے تھے. تو میں آئی آر سی کا اور اسپیشلی سوات پارٹیسپیٹری کونسل سوات کا مشکور ہوں. اور مجھے امید ہے کہ یہ چند اسکولوں کے علاوہ مزید یہ آگے بھی یہ سرگرمی جائے گی اور پورے ضلع میں جتنے اسکول ہیں. تو اس سے تو یہ ہے کہ یہ ہوگا کہ جو ٹراما میں بچے ہیں وہ ٹراما سے نکل جائیں گے اور خصوصاً وہ بچے اور بچیاں جو ہے نا وہ تھیٹر کی طرف آئیں گی کیونکہ تھیٹر بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں سے جو ہے نا وہ جو اس کا ڈر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس سرگرمی کی وجہ سے وہ تعلیم میں بھی بچے کافی آگے جا سکتے ہیں. کچھ بچے ایسے تھے جو ہمارے ادارے میں بہت زیادہ وہ خوفزدہ رہتے تھے اور جب وہاں پہ ٹریننگ ختم ہوئی اور میں وہاں پہ گیا تو آپ یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہ بچے نہیں ہے. اتنا وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ کانفیڈنس جو ان کا بلڈ اپ ہوا تھا. تو میں خود بھی حیران تھا کہ یہ 10 دن میں ہم نے ان پہ 10 سال محنت کی ہے وہ اتنا وہ ان پہ کانفیڈنس نہیں آیا تھا جو اتنا ان کے درمیان 10 دن میں وہ کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ ہوا تھا. رہی ابھی کچھ دن پہلے وہ 2-3 دن پہلے کچھ گرلز یہاں پہ آئی تھی پرفارمنگ کے حوالے سے. یہاں پہ ہمارے ٹیچرز اور بچوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. اور جو بچے وہ پروگرام جن بچیوں نے دیکھا وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح پرفارم کریں. تو ظاہر ہے مطلب جب ان کی وہ اتنی انٹرسٹ ہیں اور دلچسپی لے رہی ہیں تو اس میں کوئی چیز ان کو نظر آئی ہے اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان بچوں کے لیے بھی اگر پاسبل ہو تو میں اپنی اسکول کی بات نہیں کر رہا یہ جہاں پہ بھی پاسبل ہو اور وہاں پہ مطلب آپ کی ایکسیس ہو تو میرے خیال میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور اسپیشلی گرلز کو میں زیادہ وہ فوکس کروں گا کہ وہاں پہ ہونی چاہیے کیونکہ ایک تو ہمارا یہاں پہ جو سسٹم ہے وہاں پہ ہر صورت میں جو ہمارے گرلز جو ہے نا وہ پیچھے رہ رہی ہے بچیاں جو ہے نا وہ پیچھے رہ رہی ہیں. تو ان کو آگے لانے کے لیے میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ ہے کہ ان سے پرفارم کروایا جائے ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کے اندر جو ہے نا وہ بولڈنس پیدا ہو اور اپنی حق کے لیے وہ اپنی بات کر سکے.